نشست کا آغاز سورہ نحل سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قریب آ گیا ہے حکم الہی، پس اس کے لیے عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے سورہ نحل جس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ کیا گیا، تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عطا بمعنی دنا او قربا ہے۔ عطا کے معنی یہاں پر اللہ کا حکم قریب آ گیا، دنا اور قربا کے معنی میں ہے، یعنی امر الہی قریب آ گیا، حکم خدا۔ ابن عرفہ کہتے ہیں عرب عطاک الامر کہتے ہیں، جس کا مطلب ابھی جلد ہی کام وقوع پذیر ہونے والا ہے، کوئی کام جلد ہی ہونے والا ہو تو عرب وہاں عطاک الامر اس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 417۔ پس اتیان یہاں دنو اور وجوبی وقوع کے لیے مجازن استعمال ہوا ہے۔ اتیان عربی زبان میں عطا یا اتی سے مصدر ہے۔ یہاں اتیان کے معنی آنے کے نہیں بلکہ قریب ہونے کے ہیں اور ایسی چیز کے ہے جس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ یہاں مجازن استعمال کیا گیا کیونکہ جس امر کا وقوع، جس چیز کا واقع ہونا زمانہ مستقبل میں یقینی ہو، وہ اپنے وجود کے یقینی ہونے میں ماضی کی طرح ہوتا ہے۔ مستقبل میں کوئی چیز یقینی طور پر واقع ہونے والی ہو تو اس کو عرب ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اس چیز کا واقع ہونا قطعی ہے، پکا ہے اور یقینی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے امر موعود، اللہ تعالیٰ کے وعدہ کیے ہوئے امر کا واقع ہونا واجب ہے، ضروری ہے، اور وہ قیامت کا قیام ہے، یعنی اور وہ قیامت کا قائم ہونا ہے، جیسا کہ قلبی کا قول ہے۔ اس لیے تم اس پر یقین رکھو اور اس میں شک نہ کرو، اور اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو کہ گویا کہ وہ یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، یعنی اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ نہ کرو۔ فلا تستعجلوہ، جلدی وقوع یعنی جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے جلدی آنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے اور نہ تمہارا اس سے چھٹکارا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا جب آیت کریمہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، آیت نازل ہوئی تو کافر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شخص کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے، پس تم اپنے کرتوتوں سے رک جاؤ، اپنی بدعملیوں سے باز آ جاؤ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو کچھ ہونے والا ہے ہم دیکھ لیں۔ جب عذاب نہ اترا تو کہنے لگے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کہا تو اللہ تعالیٰ نے اقترب للناس حسابہم کا ارشاد نازل فرمایا سورہ انبیاء کی پہلی آیت کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے۔ پھر وہ کچھ خوف زدہ ہو گئے، کافر ڈر گئے۔ جب پھر کچھ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے تھے، آپ جس عذاب سے ڈراتے تھے ایسی کوئی چیز تو واقع نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتی امر اللہ کا ارشاد اس موقع پر یہ آیت نازل فرمایا کہ حکم الہی قریب آ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور لوگوں نے پھر اپنے سر اوپر اٹھائے اور یہ خیال کرنے لگے کہ حقیقتاً قیامت قریب آ گئی ہے، جیسے کوئی کسی کام کے لیے فوراً مستعدی دکھاتے ہیں، تیزی سے کوئی کام کرنے کے لیے جھپٹتے ہیں، اس طرح آپ نے عجلت دکھائی، لوگ اپنے سر اوپر اٹھائے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو انداز ہے آپ کے اٹھنے کا اور جلد بازی کا، اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی اور اطمینان کے لیے فلا تستعجلوہ نازل فرمایا، یعنی تم اس کو جلدی مت طلب کرو۔ پھر لوگوں کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سکون مل گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 417۔ ابن مردوہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرمایا جب اتی امر اللہ کا ارشاد نازل ہوا تو صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ فلا تستعجلوہ نازل ہوا۔ حوالے کے لیے دیکھیں در منصور جلد 4 صفحہ 204۔ استعجال کا معنی وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرنا ہے۔
امام بغوی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، قریب تھا کہ وہ مجھ سے سبقت لے جاتی، یعنی یہ دو انگلیاں جس طرح آپس میں قریب ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی بعثت اور قیامت بالکل ایسے ہی ہے، یعنی قیامت پکی ہے، یقینی ہے اور اس کا آنا قریب ہی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 417۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، صحیحین صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا مجھے اور قیامت کو ان انگلیوں کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب قرب الساعہ جلد 2 صفحہ 406۔ ترمذی نے حضرت مستورد بن شداد سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے عین قیامت کے وقت میں بھیجا گیا، یعنی آپ کی بعثت کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ مجھے حضور فرماتے ہیں مجھے عین قیامت کے وقت میں بھیجا گیا مگر میں اس پر سبقت لے گیا، یعنی میری بعثت پہلے ہے، قیامت بعد میں ہے، جیسے یہ اس سے سبقت لے گئی ہے، یعنی جیسے یہ انگلی اس سے سبقت لے گئی ہے اور آپ نے سبابہ اور وسطیٰ یعنی شہادت کی انگلیوں اور درمیان کی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا سمجھایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے جامع ترمذی باب بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب جبریل امین حضور علیہ السلام کی بعثت کا پیغام لے کر آسمان والوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، قیامت قائم ہو گئی۔ ایک قوم کا خیال ہے کہ امر اللہ سے مراد جھٹلانے والوں کی سزا اور تلوار کے ساتھ ان کو عذاب دینا مراد ہے۔ یہ اس طرح ہوا کہ نضر بن حارث نے دعا کی یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، ایک کافر نضر بن حارث نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ قرآن یہ کلام، تو ہم پر اپنی طرف سے پتھروں کی بارش برسا۔ کافروں نے عذاب کو جلدی طلب کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نضر بن حارث بدر کی جنگ میں جنگ بدر میں مارا گیا، قتل ہو گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 417۔ اس کا معنی ہے سبحانہ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب و نقص سے پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، وہ اپنی صفات جلیلہ کی وجہ سے بلند و بالا ہے، اس کے بڑے عظیم صفات ہیں، ان صفات کی وجہ سے وہ برتر ہے، بزرگ و برتر ہے۔ یہ اس کے شریک بنا رہے ہیں کفار مکہ، کافر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں معبودان باطل بتوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ وہ یعنی اللہ شریک سے پاک ہے جو اس عذاب کو ٹال سکے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارادہ کر رکھا ہے۔ یا یہ معنی کہ مشرک جو اس کی صفات بیان کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ حمزہ اور کسائی نے فلا تستعجلوہ کی مطابقت کی وجہ سے، چونکہ فلا تستعجلوہ مخاطب کا صیغہ ہے، اس لیے انہوں نے سبحانہ و تعالی عما یشرکون کے بجائے تشرکون یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قاریوں نے التفات کے قاعدے کے مطابق یا کے ساتھ پڑھا، یعنی حاضر سے غائب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جو قاعدہ ہے بلاغت کا، التفات من الغیبۃ الی الخطاب یا التفات من الخطاب الی الغیبہ، اس قاعدے کے تحت انہوں نے سبحانہ و تعالی عما یشرکون پڑھا۔ یا یہ خطاب کیونکہ مؤمنین و مشرکین، مومن اور مشرک اور دوسرے تمام لوگوں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد پہنچا تو آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئے، چل گئے، اور لوگوں نے پھر سر اوپر اٹھائے تو فلا تستعجلوہ کا ارشاد نازل کیا گیا۔ یہ تھی آیت نمبر 1 کی تفسیر سورہ نحل۔ آیت نمبر 2 ارشاد ربانی ہے کا مطلب فلا تستعجلوہ، لہذا تم اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ آیت نمبر 2 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ
اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ خبردار کرو لوگوں کو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، پس مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عام قرآن ینزلو کو یا کے ضمے اور زا کے کسرے کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے، یا کے ضمے اور زا کے کسرے کے ساتھ، یعنی ینزل الملائکۃ باب افعال سے پڑھا اور ملائکہ کو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے، ینزل الملائکۃ ینزل الملائکۃ، اور یعقوب نے یا اور زا کے فتحے کے ساتھ باب تفعیل سے ایک تا کو حذف کر کے پڑھا ہے۔ باب تفعیل کے بجائے غالباً باب تفاعل سے ہے یہ، تنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور ملائکہ کو فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع پڑھا ہے، تو وہ یہی قرات ہے۔ مشہور جو قرات ہے ینزل الملائکۃ، اور ایک قرات میں ہے ینزل الملائکۃ، اور ایک قرات ہے تنزل الملائکۃ، ایک تا کے حذف کے ساتھ، ایک تا کو حذف کر کے، اور روح سے مراد وحی یا قرآن ہے۔ وحی اور قرآن کو روح سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جہالت کے زہر سے مرے ہوئے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ جہالت کے زہر سے جو دل مردہ ہو گئے ہیں ان کو زندگی ملتی ہے۔ اپنے حکم کے سبب یا اپنے حکم کی وجہ سے، یعنی جس کو رسول بنانا چاہتا ہے۔ یہ نظر تو ہاکذا سے مشتق ہے، ان انذرو، اس لیے معنی ہوگا ان کو آگاہ کرو، ان کو بتاؤ۔ ان مفسرہ ہے، وضاحت کرنے والا ہے، کیونکہ روح بمعنی وحی ہے جو قول پر دلالت کرتا ہے، یا ان مصدریہ ہے، روح سے بدل ہونے کی وجہ سے محل جر میں ہے، یا یہ محل نصب میں ہے اور حرف جر حذف کیا گیا ہے، یا ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ انہو میں ہو ضمیر شان ہے، انہو لا الہ الا انا فاتقون، انہو میں ہو ضمیر شان ہے، یہ ان کو مقصود کے ساتھ خطاب کرنے کی طرف رجوع کرنا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ انذرو بمعنی خوفو ہے، یعنی اہل شرک و معاصی کو، مشرکین کو اور فاسقوں کو عذاب سے ڈرائیے اور انہیں بتائیے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھی سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں یہ تنبیہ ہے، یہ اس بات پر آگاہ کرنا ہے کہ وحی کا حاصل توحید پر تنبیہ ہے، یعنی وحی نازل کرنے کا اصل مقصد توحید کی دعوت دینا ہے، اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلانا ہے، اور یہی قوت علمیہ کا منتہا کمال ہے۔ علم کی جو اعلیٰ طاقت ہے اس کا کمال کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، اور تقوی کا حکم کمالات عملیہ کی انتہا ہے۔ قوت علمیہ کی انتہا توحید ہے، اور تقوی کیا ہے؟ یہ کمالات عملیہ کی انتہا ہے۔ یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ان آیات میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اصول و فروع کو اپنی حکمت کاملہ کے مطابق پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ جو عالم کے جو اصول اور فروع ہیں، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے اور مالک ہے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اس پر قادر ہوتا اور اختلاف اور ٹکراؤ کا امکان ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اس طرح اشیاء کو، چیزوں کو پیدا کر سکتا اور پھر ان دونوں میں ٹکراؤ اور تضاد ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں عطا امر اللہ کے بعد ذیل کی آیات کے لانے کا اشارہ ہے اس طریق کی طرف، اس راستے کی طرف کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد کو معلوم کیا۔ نیز ان کے اس شبہ، اس ڈاؤٹ کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم
خاص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم ہے، تمام چیزوں کا کلی علم ہے، وہ ساری کلیات اور جزئیات سے بخوبی واقف ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ آیت نمبر 3 سورہ نحل، ارشاد ربانی ہے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ان کی تخلیق کی، یعنی ایک خاص مقدار، خاص شکل و وضع اور صفات مختلفہ، الگ الگ صفات پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ سب کچھ صانع قدیم، واحد قدیر اور حکیم خدا کی عظمت وجود کا اعلان کر رہا ہے۔ یعنی یہ مظاہر قدرت، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ سب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک صانع ہے، بنانے والا ہے، جو قادر مطلق ہے، اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے اور زبردست قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مظاہر قدرت آشکار کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز سے وہ بلند و بالا ہے، اپنے وجود میں کسی احتیاط سے وہ بلند ہے، یعنی وہ واجب الوجود ہے، وہ خود سے قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں۔ یا زمین و آسمان پر اس کی بقا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ نہ زمین کا محتاج ہے نہ آسمان کا محتاج ہے، اپنی بقا میں وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ دونوں جہاں کی تخلیق پر بھی، یہ معبودان باطل دونوں جہاں کی تخلیق پر قادر بھی نہیں ہے۔ اور اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین کو اس نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اجرام کی قبیل سے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اس کی شان ہے، یعنی اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا ہے اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسی ہے۔ وہ اجرام کی قبیل سے، یعنی جسم و جسمانیات سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ طول اور عرض، یہ عمق جو پایا جاتا ہے جسم میں، ان تمام حادثات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ آیت نمبر 4 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفے سے، پس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا ہے۔ انسان جھگڑا کرنے والا بن گیا ہے۔ انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا جو ایک جامد تھا، جس میں کسی قسم کا احساس، حرکت اور سیال یعنی بہنے کی قوت نہ تھی، نہ وہ وضع اور شکل رکھتا تھا، نہ اس کی کوئی شکل تھی، نہ اس کی کوئی وضع خطا تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ طاقتور انسان بن گیا۔ وہ پانی کا ایک قطرہ ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے۔ بس وہ زبان دراز جھگڑالو بن گیا۔ انسان کی حیثیت، اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت کو بھول کر جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی نفی پر حجت کو بیان کرتا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ کافر کا، مشرک کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ قائل نہیں ہے، اس کے انکار پر دلیل پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں، ان بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈال سکتا ہے، یہ کہتا ہے کافر، لیکن اپنی ابتدائی خلقت، اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا۔ یا مبین کا معنی ہے اپنے خالق سے برمنا جھگڑا کرنے والا۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ابی بن خلف جمحی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا منکر تھا، مانتا نہیں تھا۔ وہ ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور کہا
کیا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد اسے زندہ کرے گا؟ اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ آیت کریمہ بھی اسی کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 418۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے یہ قصہ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین کے تحت نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منکر، یہ نہ ماننے والا اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت تخلیق کیا تھا، اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ نطفے کی شکل میں تھا۔ پھر بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں کون سا استبعاد ہے؟ یعنی جب وہ نطفے کی شکل میں تھا تو اللہ نے اس کو وجود بخشا، تو جب وہ مر کر بوسیدہ ہڈیاں بن جائے گا تو پھر اس وقت اس کے لیے پیدا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بنانے پر قادر ہے، اور جب کچھ نہ کچھ باقی رہے گا، انسان کے جسم میں سے ہڈیاں باقی رہیں گی، تو ان ہڈیوں میں تو بدرجہ اولا وہ جان ڈال سکتا ہے۔ آیت کا لفظ عام ہے اگرچہ کہ اس کا مورد خاص ہے، یعنی اس انسان کو اس نے نطفے سے پیدا کیا تو انسان جھگڑنے لگا، یہ عمومیت ہے اس کے اندر، اگرچہ کہ ایک خاص شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ آیت نمبر 5 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ان میں گرم لباس بھی ہے اور دیگر فائدے ہیں، اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ یعنی جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ جانوروں کے اون سے لباس، سوٹر، مفلر، ٹوپی وغیرہ تیار کی جاتی ہے، اور ان کے چمڑوں سے جانماز، جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور اللہ نے حلال فرمائے جن کا گوشت انسان کھاتا ہے۔ والانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ ہیں۔ یہ فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی والانعام میں میم پر جو زبر آ رہا ہے اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اس کی وجہ سے اس کو زبر آ رہا ہے، جس کی تفسیر ما بعد خلقہا کر رہا ہے۔ خلقہا یہ لفظ اس بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، یا اس کا اعراب الانسان پر عطف کی وجہ سے منصوب ہے۔ خلق الانسان و خلق الانعام، اور خلقہا لکم کا جملہ اجمالاً بیان ہوگا ان چیزوں کا جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور ما بعد اس کی تفصیل ہے، یعنی وہ خلق الانعام خلقہا لکم، اب یہ اس اجمال کی تفصیل ہے۔ قاموس میں ہے دفعن، سخت سردی کی ضد ہے یہ لفظ، یعنی تم ان کے اون کے بنے ہوئے لباسوں سے گرمی حاصل کرتے ہو، اور ان کے اون سے لباس اور لحاف، سوٹر، مفلر، ٹوپی وغیرہ بناتے ہو۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے اس کے علاوہ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ افزائش نسل، یعنی ان جانوروں سے بچے ہوتے ہیں، دودھ، سواری، بار برداری، یعنی وہ جانور سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، کھیتی باڑی میں بھی ہل جوتنے کے لیے بیل وغیرہ کام آتے ہیں، اور بیع و شراء وغیرہ یعنی خرید و فروخت جانوروں کی ہوتی ہے۔ اس طرح تمہارے لیے جانوروں کی تخلیق میں بے شمار فائدے ہیں، اور ان میں سے جو کھایا جاتا ہے وہ تم کھاتے ہو۔ مثلا گوشت، جانور کے جسم میں جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں حلال جانوروں میں گوشت، چربی، دودھ وغیرہ۔ ظرف کی تقدیم آیات کے قافیے کو ملانے کے لیے ہے، یعنی وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، منہا کو مقدم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نون کا وزن چل رہا ہے، سورے کے ابتدا سے، سورے کے آغاز سے نون پر ختم ہو رہا ہے، جیسے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، پھر تعالی عما یشرکون فاذا هو خصیم مبین۔ تو نون کے قافیے کو برقرار رکھنے کے لیے ومنہا کو مقدم کیا گیا، جار مجرور کو، یا اس لیے کہ عام طور پر مذکورہ جانوروں کا گوشت وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اور معاش میں انہی جانوروں پر گزارا کیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی کا بھی یہ جانور ذریعہ ہیں، برخلاف دوسرے معقول اللحم جانوروں کے، کیونکہ دوسرے جانور یا تو
تلذذ یا دوا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جو دوسرے جانور ہیں ان کا استعمال صرف یا تو لذت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، گوشت کا مزہ لینے کے لیے، یا پھر دوا ڈوری کے لیے ہوتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 5 کی تفسیر. آیت نمبر 6 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر واپس لاتے ہو اور جب تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو. تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، یعنی ڈیکوریشن، اس میں جانوروں میں جمال بھی ہے، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور تمہارے لیے یہ بڑے جچتے ہیں، اچھے معلوم ہوتے ہیں. اور تمہارے لیے ان میں یعنی ان جانوروں میں زیب و زینت ہے جب تم چراگاہوں سے عصر کے وقت، شام کے وقت انہیں واپس باڑوں کی طرف، ان کے رہنے کی جگہ کی طرف لوٹاتے ہو، اور جب تم صبح کے وقت ان کو چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہو. کیونکہ صبح اور شام کے وقت ان ریوڑوں سے فناؤں کو رونق ملتی ہے، صحنوں کو رونق ملتی ہے، اور دیکھنے والوں کی نظروں میں ان کے ریوڑوں کے مالکوں کی عظمت کی دھاک بیٹھتی ہے. یعنی جب کوئی بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی لے کر نکلتا ہے، چرواہا یا بکریوں کا مالک، تو دیکھنے والے پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. یعنی ایک شخص بڑا مالدار ہے اور اس کے پاس مویشی ہے، جانور ہے، قسم کی، اس کی دھاک دیکھنے والوں پر بیٹھ جاتی ہے. آیت کریمہ میں شام کو لوٹنے کا پہلے ذکر فرمایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صبح تم جانوروں کو لے جاتے ہو، پھر شام میں واپس لے کر آتے ہو، اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ ان جانوروں میں تمہارے لیے آرائش ہے، زیب و زینت ہے، جمال ہے. کب؟ جب تم انہیں شام کو لے کر واپس آتے ہو اپنے گھر، اور جس وقت تم ان کو صبح سویرے لے کر نکلتے ہو. حالانکہ پہلے لے کر نکلتے ہیں، واپس بعد میں لاتے ہیں، لیکن قرآن میں واپس لانے کا ذکر پہلے ہے، لے جانے کا ذکر بعد میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں، شام میں واپسی کے وقت، ان کی زیب و زینت زیادہ ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی ہیں. یعنی ان کے تھن جانوروں کے، کیونکہ وہ چراگاہ میں دن بھر چرتے ہیں تو موٹے تازے فربا ہو جاتے ہیں، اور ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں اور وہ موٹے فربا نظر آتے ہیں. اس وجہ سے شام کو واپسی کا ذکر پہلے کیا گیا. یہ تھی آیت نمبر 6 کی تفسیر. آیت نمبر 7 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہ جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ ان شہروں تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر سخت مشقت کے ساتھ. بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سخت مشقت، تکلیف سے پہنچتے ہو، مشکل کے ساتھ اسٹرگل کر کے پہنچتے ہو. تم خود ان شہروں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. سامان اٹھا کر لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، خالی تمہارا پہنچنا بھی مشکل ہے پیدل. جائے کہ تم یہ بوجھ بھی اٹھا کر ساتھ لے جاتے. یعنی یہ جانور بار برداری کے سامان، لگیج اٹھا کر لے جانے کے کام آتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بھی کام انجام دیتے ہیں. جبکہ انسان دور دراز کا سفر کرتا ہے تو خالی خود کا اکیلے جانا مشکل ہے، سامان اٹھا کر لے جانا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. تو ایسے شہروں تک بھی سامان پہنچانے کے یہ جانور کام آتے ہیں جہاں تک تم خود بھی اکیلے بغیر سامان اٹھائے کے نہیں جا سکتے. بشقل انفس کا معنی مشقت اور جہد ہے، یعنی جہاں تم بڑی مشکل سے مشقت کے ساتھ اسٹرگل کر کے پہنچتے ہو. ابو جعفر نے بشق کے شین کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ. شین کے زبر کے ساتھ اور جمہور نے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے. یہ دونوں لغتیں ہیں، جیسے رتلن اور ریتلن، یہ لفظ را کے کسرے اور فتحے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تمہارا رب بڑا رحیم اور مہربان ہے کہ اس نے تمہاری منفعت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ایسے جانور پیدا فرمائے. یہ تھی آیت نمبر 7 کی تفسیر. آیت نمبر 8 ارشاد ربانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها والزینہ ویخلق ما لا تعلمون. انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 8 پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.